ساجد علی اور ماجد علی ابن سرفراز علی سید اصغر عباس ابن افتخار حسین کے ارواح کو ارسال کرنا۔ فاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصلوبین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل جل کے ایک اور بار بابا سے بلند جیسا کہ آپ تمام حضرات جو کل بھی موجود رہے ان کے لیے ہے کہ یہ مجالس جن میں کتاب کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ان مجالس میں ہم آپ کی سماعتوں کے دربار میں خطبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس خطبے کو خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ، جس حصے میں عنوان کلام سید عالمیان سلام اللہ علیہا توحید پروردگار تھا، وہ ہم نے آپ کے سماعتوں کی نظم کیا، اور آج جو حصہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے، اس حصے میں شہزادی کے کلام کا عنوان اپنے بابا کی نبوت اور ان کی رسالت کی گواہی اور اپنے بابا کے فضائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں یہ حصہ شروع کروں۔ پہلے ہم یہ خطبے کا حصہ پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح، تفسیر اور تفسیر کی طرف پرواز کریں گے۔ شہزادی فرما رہی ہے بہت توجہ سے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خطبے میں کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، اس زبان میں ہمت ہے کہ شہزادی کے خطبے کے ساتھ اپنا خطاب پیش کر سکے، بس لفظوں کو سماعت فرماتے چلے جائیے گا، اور ان اشاروں کو جو شہزادی آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں خطبہ فدق کے ذریعے سے وہ محسوس کیجیے گا، محسوس کرتے رہیے تو مجھے انشاءاللہ بتاتے رہیے گا۔ شہزادی فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلا حصہ کمال کا ہے۔ شہزادی فرما رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔
شہزادی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن کتنا خوبصورت نظریہ شہزادی نے پیش کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ شہزادی نے کیا فرمایا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہوگی۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے جن کو بھیجنے ہی سے پہلے انہیں مختار بنا دیا۔ یہ شہزادی حضور کے بارے میں بات کر رہی ہے، جن کو بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے مختار بنا دیا۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَهُ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اور دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے جن کو مصطفیٰ بنایا، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھا۔ کیا بتایا شہزادی نے؟ کہ تم میں اور میرے بابا میں بہت فرق ہے، تم میرے بابا جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ تم پیدا پہلے ہوتے ہو، نام بعد میں رکھا جاتا ہے، میرا بابا کا نام پہلے رکھا گیا، پیدا بعد میں ہوا۔ کیسے میرا بابا تم جیسا ہو سکتا ہے؟ تم میرے بابا جیسے ہو سکتے ہو؟ کم مبعوث کرنے سے پہلے مصطفیٰ بنایا۔ اس الخلائق بالغیب مکنونۃ ولصدق الاحاویل مسونۃ وبنہایۃ العدم مقرونۃ، جب اللہ کی مخلوق غیب میں چھپی ہوئی تھی، ایک پردے کے پیچھے تھی، اور آدم کے اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں گری ہوئی تھی، اس وقت میرا بابا مصطفیٰ ہو چکا تھا، اس وقت میرے بابا کا نام رکھا جا چکا تھا۔ اور ساری مخلوق کہاں تھی؟ علم من اللہ، اللہ کے علم میں تھی۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، میرے بابا کو اللہ نے مبعوث کیا ایک امر کو تمام کرنے کے لیے۔ اب یہ امر کیا تھا وہ آپ سب بہرحال جانتے ہی ہیں، بعد میں اس کی تشریح بھی ہوگی۔ وَعَزِيمَةً عَلَىٰ إِنزَاءِ حُکْمِهِ وَإِنْقَاذًا لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ، اپنی بنائے ہوئے مقدر جو اس نے مخلوقات کے لیے بنائے تھے انہیں نافذ کرنے کے لیے اللہ نے میرے بابا کو بھیجا۔ فَرَأَيَ الْأُمَمَ فِرَقًا فِي أَدْيَانِهَا، اللہ نے دیکھا کہ امتیں فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ اُكْتَفًا عَلَىٰ نِيرَانِهَا، آگ کے سامنے سرو سجود ہیں۔ عَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا، بتوں کی پوجا کر رہی ہیں۔ مُنْكِرَةً لِلَّهِ مَا عِرْفَانِهَا، اللہ کو پہچانتے ہوئے مخلوقات اللہ کا انکار کر رہی تھی۔ تو میں اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، اللہ نے میرے بابا کے نور کے ذریعے سے دنیا کی تاریکی کو روشنی میں بدلا۔ یہ جو دنیا روشن ہے یہ میرے بابا کے نور کی وجہ سے ہے، سورج کی وجہ سے روشن نہیں ہے، میرے بابا کے نور کی وجہ سے ہے۔ سورج کو تو خود روشنی میرے بابا کا نور دیتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا نورانی اور روشن ہے۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ مُهَمَّهَا وَجَلَى عَنِ الْأَبْصَارِ أُمَمَهَا وَقَامَتِ النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ وَأَنْقَذَهُم مِّنَ الْغَوَایَا، سارے پردے دلوں کے کھل گئے، آنکھوں کی نگاہوں کی بصیرتیں کھل گئی، اور میرے بابا نے لوگوں کے درمیان ہدایت کے ذریعے سے قیام کیا۔ وَهَدَاهُمْ إِلَى الدِّینِ الْقَوِیمِ وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِیقِ الْمُسْتَقِیمِ، دین قویم کی طرف لوگوں کو بلایا، میرا بابا صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو لے گیا۔ اب بہت توجہ سے سنیے گا، یہ جملہ جو عرض کرتے جا رہا ہوں میرا کلام نہیں ہے، شہزادی کا کلام ہے۔ بہت ساری مدحتیں، بہت سارے فضائل آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے سنے۔ شہزادی کا کلام سنیے کہ شہزادی کیسے اپنے بابا کا تعارف اور تعریف پیش کر رہے ہیں۔ ثم قبضہ اللہ الیہ قبضہ رافت و اختیار و رغبت و ایثار، توجہ اہل علم میرے سامنے تشریف فرمائیں، محسوس کریں گے میرا کلام نہیں ہے، شہزادی کا کلام ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں پھر جب میرے بابا کے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے خود میرے بابا کی روح کو قبض کیا۔ توجہ، اور اس میں بڑا عجیب جملہ ہے، رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، محبتوں کے ساتھ روح کو قبض کیا۔ رغبت و ایثار، میرا بابا اس لیے اللہ کے پاس نہیں گیا کہ میرا اللہ چاہتا تھا، بلکہ میرا بابا چاہتا تھا کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس لیے اللہ نے اپنے پاس میرے بابا کو بلایا۔ اور کیا کیا؟ فَمُحَمَّدٌ فِي تَابِ هَذِهِ تَعْفِي رَاحَةٍ
قد حف بالملائکۃ الابرار، روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد انجمن ماتم کرے گی۔ معلوم ہے انجمن سب سے پہلے شہزادی نے استعمال کیا ہے۔ توجہ، کہاں استعمال کیا ہے یہ سماعت فرمائیے، اگر ذہن دل دماغ تک یہ بات پہنچے تو بتائیے تو شہزادی نے فرمایا ہے ملائکہ آئے اور میرے بابا کی روح کو اللہ کے پاس لے گئے۔ توجہ، کیسے؟ قد حف بالملائکۃ الابرار، ملائکہ انجمن کی صورت میں جلوس بنا کے میرے بابا کی روح کو لے گئے۔ ملائکہ اور فرشتوں کی انجمن آئی اور میرے بابا کو لے گئی اور اللہ سے لے جا کے ملایا۔ یہ وقت وفات کی بات ہے کہ جب وفات ہونی ہے، وفات کا منظر شہزادی نے بیان کیا ہے کہ میرے بابا اس طریقے سے دنیا سے گیا۔ شہزادی نے رسالت و نبوت کا تعارف کرایا اور اپنے بابا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ یہاں سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا، نبوت اور رسالت خود عہدہ الوہیت ہے اور منصب اعلیٰ ہے اور بلند مرتبہ ہے۔ ڈینس واکر ایک انگلش رائٹر ہوا ہے جس نے ڈکشنری تحریر کی ہے۔ اس ڈکشنری میں اس نے وہ الفاظ جو الہی منصب والے تھے ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ جب وہ ٹرانسلیشن کرتے کرتے نبی کے ٹرانسلیشن پہ آئے اور نبوت کے ٹرانسلیشن پہ آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبوت خود عہدہ اعلیٰ اور رتبہ ہے، نبی اتنا بلند مرتبہ شخص ہوتا ہے کہ اسے انسانوں سے الگ نو بنانا چاہیے، انسانوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ نبی انسانوں جیسا نہیں ہوتا، انسان نبی جیسے نہیں ہوتے۔ اب جو جملہ انہوں نے کہا ہے بیان کرنے جا رہا ہوں، میں پڑھ کے بتاؤں گا، الہ آباد میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کے بتائیے گا الہ آباد میں سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے پتنگوں کے انتہائی جمال کو تتلی کہتے ہیں، ویسے ہی انسانوں کے درجہ کمال کو نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کے درجہ کمال کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبوت خود ایک الگ عہدہ ہے، الگ درجہ ہے، الگ مرتبہ ہے۔ اب یہاں سے صاحبان شعور و فہم و ادراک میرے سامنے بیٹھے ہیں، اردو سے محبت کرنے والے، اردو سے پیار کرنے والے، اردو سے عقیدت رکھنے والے، ادب کے پرستار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ اس سفر میں پوری تیزی سے چلتے چلے جائیے گا جہاں تک میں لے جا رہا ہوں۔ بس یوں سمجھے نبی کتنا الگ ہوتا ہے، نبی کتنا بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھے جیسے ہر پہاڑ کوہ طور نہیں ہوتا، ہر دشت دشت کربلا نہیں ہوتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہوتا، ہر میدان میدان غدیر نہیں، ہر چادر چادر تطہیر نہیں، اسی طریقے سے ہر جام جم نہیں ہوتا، ہر پانی زمزم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، ہر نبی خاتم نہیں ہوتا۔ اور وہ شخصیت جو نبی بھی ہو اور اللہ کی محبوب بھی ہو، کیا کہنے اس شخصیت کے، بس اسے یوں سمجھیں کہ نبی وہ جس کی خلقت پہلے علم بعد میں، محبوب وہ کہ قرآن خود کہے علم القرآن خلق الانسان، علم پہلے خلقت بعد میں۔ نبی وہ جو زمزم کا مالک ہوتا ہے، محبوب وہ جو کوثر کا مالک ہوتا ہے، نبی وہ جو گیا ہوا شباب پلٹائے، محبوب وہ جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹائے، نبی وہ جو امت کو نماز پڑھائے، محبوب وہ جو انبیاء کی جمعیت کو نماز پڑھائے، نبی وہ جو کوہ طور تک جائے، محبوب وہ جو کعبہ قوسین کی بساط نور تک جائے۔ بھئی یہی تو اللہ نے بیان کیا کہ میرا حبیب مجھ سے دو کمانوں کے فاصلے پر تھا۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ دو کمانوں کے فاصلے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا، جب دو بادشاہ مل کر اپنی محبت، اپنی رفاقت، اپنی بھائی چارگی کا اظہار کیا کرتے تھے تو دونوں بادشاہ جمع ہوتے تھے۔ پوری توجہ، کمانوں کو لایا جاتا تھا، دونوں کمانوں سے دونوں بادشاہ تیر چھوڑا کرتے تھے۔ دو کمانوں کے فاصلے پر کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتا تھا کہ تیری صلح میری صلح، تیری جنگ
میری جنگ، وہی انہوں نے لکھا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو تو کمانوں کے فاصلے پر بلا کے کہا، اے میرے حبیب صلح تیری ہوگی تو امان میری ہوگی، تیر تیرا ہوگا تو کمان میری ہوگی۔ اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو راز خدائی آشکار نہ ہوتا، مصور کو ہوتا کوئی شاہکار نہ ہوتا، حسن کو ہوتا کوئی پرستار نہ ہوتا، معبود کو ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا، گناہگار کو ہوتے شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ اے میرے حبیب جو قرآن میں میری صورت ہے، پوری توجہ جہاں تک بات پہنچے بتائیے گا، جو قرآن میں میری صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے، جو تیری سیرت ہے وہ اہل مشیت ہے، جو تیری خواہش ہے وہ اہل ایمان ہے، جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، جو تیرے نبوت میں شک کرے سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ اور یہ جو ہمارا تذکرہ چل رہا ہے، ہمارا فکر چل رہا ہے، اس کا تعلق ہی بے ایمانی سے ہے۔ فرق کا مسئلہ جو ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، اس چیز سے تعلق خیانت کاری بے ایمانی۔ میں آئیے شروع میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، واقعہ آپ نے سینکڑوں بار سن رکھا ہوگا، مجھ سے بھی سن لیجیے، اور چونکہ سارے ثواب کی مجلس بھی ہے، یہ سارے ثواب بھی ہو جائے گا، جوانوں کے لیے پیغام بھی ہو جائے گا، واقعہ بھی ہو جائے گا، اور موضوع بھی انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ مقدس اردبیلی کا نام سنے ہوگا سب نے، بہت بڑے عالم دوسرے ہیں جناب مقدس اردبیلی۔ کتنے بڑے عالم ہیں، فضیلت ان کی بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب انہیں کچھ سوال کر پیش ہوتا تھا تو جاتے تھے مولا علی کی تربت کے پاس، سوال پیش کرتے تھے، تربت سے مولا کا خود جواب آتا تھا۔ اتنے بڑے لوگ دنیا میں وجود میں کیسے آتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے والدین کے ایمان کا۔ سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے۔ اچھا ہم جب جوڑے ملاتے ہیں، میں عام زبان اور عام اصطلاحیں بس پیش کر رہا ہوں، بہت گہری تفصیل کرنے کا آگے نہیں ہوں، جب ہم جوڑے ملاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دولت، قبیلہ۔ مولا نے فرمایا کہ جوڑے سے ملائیے تو ایمان دیکھیے، لڑکی اور لڑکے کا ایمان دیکھیے۔ جب ایمان ملے گا تو کردار آغوش میں مقدس اردبیلی جیسا پیدا ہوگا، جب ایمان ملے گا۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کسی کے پاس جائیے اور جا کے کہیے کہ جس سے آپ رشتہ کر رہے ہیں لڑکی کا تھوڑا بدماش ٹائپ ہے، ٹھیک نہیں ہے، عادت ٹھیک نہیں اس کی۔ پرٹے کہتا ہے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، صحیح راستہ دکھا دے گا۔ یہ سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی کہ جس انسان کو اس بات کا یقین رہتا ہے کہ اللہ بے ایمان کو مومن بنا دے گا، اسے اس بات پہ یقین نہیں رہتا کہ غریب کو بھی امیر بنا سکتا ہے۔ اس بات کا کسی کو یقین نہیں رہتا۔ بادشاہ کے دربار میں فقیر آیا کہ کچھ دے دیجئے، بادشاہ نے کہا دے دیں گے مگر پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کیا بتائیے اللہ کیا کرتا ہے؟ سوچئے مت، کل کو بتا دیجئے گا کہ اللہ کیا کرتا ہے یہ بھی، اور اگر نہ بتایا تو قتل کر دیں گے، جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ بیچارے نکلے دربار سے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، بہلول لانا سے ملاقات ہو گئی۔ اب جو کسی کے پریشانی دیکھ کر بھی آگے بڑھ جائے نا، وہ علی ہو سکتے ہیں نہ علی والے ہو سکتے ہیں، انہوں نے چہرے میں پریشانی کے آثار نہیں ضرور گئے۔ کیا بات ہے بھائی؟ تب بادشاہ کے دربار میں گئے سوال کرنے، انہوں نے ایک سوال اپنی طرف سے پکڑا دیا۔ کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا، جا کے پتا کر جاؤ اللہ کیا کرتا ہے، جواب لے کے آؤ۔ بہلول لانے کا نے کہا کہ ہم دیں گے جواب اللہ کیا کرتا ہے۔ کہا دے دو گے؟ کہا بالکل دے دیں گے۔ کل جب جانا دربار میں ہمیں ساتھ لے کے چلنا۔ فقیر دربار میں، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی جواب لائے؟ کہا کہ ہاں آ رہا ہے پیچھے پیچھے۔
बहलोल लाना जवाब की सूरत में दरबार में हाजिर। का बहलोल तुम जवाब दोगे कि हाँ जी हम जवाब देंगे। तो पता है ना सवाल कहाँ मालूम है अल्लाह क्या करता है, जवाब देना है। क्या तो दीजिए जवाब, अगर नहीं देंगे तो कत्ल कर देंगे। क्या बिल्कुल, क्या तो दीजिए जवाब, का ऐसे थोड़ी देंगे। तब से उतरिए पहले, समझो बादशाह को तब से उतारा, फकीर से कहा तुम तब पे बैठ जाओ, फकीर को तब पे बिठाया। बादशाह ने कहा दीजिए जवाब, कैसे थोड़ी देंगे। कहा ताज उतारिए। बादशाह का ताज उतरवाया, फकीर की पगड़ी उतरवाई, फकीर की पगड़ी बादशाह को पहनाई, बादशाह का ताज फकीर को पहनाया। बादशाह ने पूछा अब दीजिए जवाब, अल्लाह क्या करता है। बहलोल ने मुस्कुरा के कहा अगर अब भी समझ में ना आया तो तुम बादशाह किस काम के। अगर अब भी समझ में ना आया तो तुम बादशाह किस काम के। अरे अल्लाह मियां यही तो करता है, कब किस बादशाह को फकीर बना दे, कब किस फकीर को बादशाह बना दे। अल्लाह करता है, वो क्या करता है। अल्लाह पे यकीन रखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुक़द्दस अर्दबेली की नहीं, मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद की और इनकी वालिदा की बात कर रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि मुक़द्दस अर्दबेली जैसे किरदार कैसे दुनिया में जन्म लेते हैं और हमारे मौजू से मरबूत भी है। वाक़या मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद राजमाता अर्दबेल शहर ईरान में वहाँ के रहने वाले। उम्मन होता है कि गांव में जो किसान वगैरह होते हैं कभी कभी बगैर नाश्ता किए हुए घर से निकल जाते हैं। एक दिन चले बगैर नाश्ता किए हुए निकल गए, पहुंचे, सूरज थोड़ा सा चढ़ा, भूख लगने लगी। इन्होंने देखा कि सेब जो है वो डोल के सारे सारे पानी में बहता हुआ आ रहा है सेब। इन्होंने उठाया, उठा के खा लिया। बादशाह मुझे मालूम है आपका कई बार का सुना हुआ होगा, मगर सुनिएगा ऐसे जैसे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, क्योंकि नतीजे सबके अलग ही होते हैं। सेब जा रहा था, उठा के खा लिया। अब खाया तो सोचा कि मेरा तो था नहीं, किसका था उसे ढूंढा जाए, उससे इजाजत ली जाए। नहीं तवज्जो दी भाई, अगर खाते वक्त एहसास ना हो कि किसका खा रहे हैं, कम से कम खाने के बाद तो महसूस कर लिया कीजिए किसका खा रहे हैं। कम से कम खाने के बाद तो सोचना चाहिए कि किसका माल पेट में चला गया। क्या कहना बाबा। गए उसी सारे आगे सेब आया था, पहुंच गए घर। भाई भूख लग रही थी, आपके पेड़ का टूटा हुआ सेब खा लिया हमने। कहा बहुत अच्छी बात, खा लिया तो खा लिया। कैसे अच्छी बात कैसे, जवाब दो, इजाजत दीजिए। ठीक है दे दी इजाजत, जाइए। अब ये चलने लगे, वो परेशान हो गए, कहीं इन्होंने तो हमें फंसा दिया। वापस बुलाया, इधर आइए, सर जी बताइए। कभी देखे बाग के अकेले मालिक नहीं है हम, हमारा भाई भी बाग में शरीक है, वो रहते हैं नजफ में, आलिम दीन है। बाग के जब दो मालिक है तो सेब के भी दो मालिक हुए। आधे सेब की इजाजत है, आधे सेब की इजाजत भाईजान देंगे, वो जो नजफ में रहते हैं उनसे जाके लीजिए। अब अर्दबेल से नजफ 1100-1200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चल दिए किस काम के लिए, आधे सेब की इजाजत के लिए। समझो, चले पहुंचे नजफ, तब बात कर दिया, बाहर निकले कि जी बताइए तो आपके शहर से आए हैं। तब बहुत अच्छी बात, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल करे। तब ज़ियारत नहीं की हमने, अभी ज़ियारत तो बाद में करेंगे। फिर उन्होंने पहले वाक़या बताया, तो आधे सेब की इजाजत दे दीजिए। नहीं तवज्जो दी, उन्होंने पहले आधे सेब की इजाजत मांगी। जब पहले खाया हुआ माल हलाल तो कर ले, तब मौला के दरबार में जाएंगे। आया है उसे हलाल तो कर ले, तब जाएंगे मौला के दरबार में। तो अच्छा क्या समझ रहे हैं आप, हम खुश होंगे? क्या बताइए, क्या ऐसे नहीं मिलेगी आधे सेब की इजाजत? क्या तो फिर कैसे मिलेगी? क्या हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी? अब किसी रास्ता चलते हुए जवान से कहिए कि मेरी बेटी से शादी कर लो, सबसे पहला जहन में सवाल क्या पैदा होगा, क्या कोई ऐब होगा? वरना ऐसे कौन कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो? इन्होंने भी सोचा कि कोई ऐब है, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर ऐब भी है तो कितने दिन की बात है, मरने का किनार,
25 سال 30 سال 40 سال، اس کے بعد ہم بھی آزاد وہ بھی آزاد. لیکن یہ آدھا سیب قبر میں بھی پریشان کرے گا، محشر میں بھی پریشان کرے گا، پورے صراط پر بھی پریشان کرے گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کرنے کے شادی. کیا سن تو لیجیے پہلے آرام سے، بعد میں فیصلہ کیجیے گا. ایپ بھی ایپ تو نہیں، سارے بھی ایپ ہیں. اپاہج بھی ہے، گونگی بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے. تب کوئی بات نہیں کر لیں گے. خیر کوئی مسئلہ نہیں، شادی ہو گئی، پہنچ گئے. رخصت ہو کے بیوی آ گئی. پہنچے جیسے ہی جو گزرے میں جہاں بیوی بیٹھی ہوئی ہوگی، دیکھا سامنے چاند کا ٹکڑا بیٹھا ہے. اب یہ پریشان اپنی بیوی سے پوچھتے کہ بھئی تم اپنے باپ کی اکیلی بیٹی ہو یا اور بھی بہنیں ہیں؟ کہا نہیں میں تو اکیلی بیٹی ہوں. اٹھایا چلوا کے دیکھا. تو مجھے بتاؤ پریشان کیوں ہو، یہ تو بتاؤ. تو پریشان میں اس لیے ہو کہ تمہارے والد نے کہا تھا کہ تم اپاہج بھی ہو، اندھی بھی ہو، گونگی بہری بھی ہو، لیکن تم تو بالکل ٹھیک ہو. تو میرے والد نے ٹھیک کہا تھا، آپ نہیں سمجھے. اب یہاں سے جائیے گا، اگر بات پہنچے تو بتائیے گا. میرے والد نے ٹھیک کہا تھا، آپ نہیں سمجھے، تو آپ سمجھا دیجیے. تو میرے والد نے کہا کیا تھا؟ میں اپاہج ہوں. ہاں بالکل اپاہج ہوں، چونکہ کبھی زندگی بھر بغیر مرضی خدا کے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. اپاہج ہوں، اندھی ہوں، بالکل اندھی ہوں. زندگی میں نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا ہے. اور کیا کہا میرے والد نے؟ گونگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں. ہاں گونگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے. جب اتنی مومنہ بیٹی میرے باپ کو ملی تو بارگاہ مولا کائنات میں پہنچے. یا علی بیٹی بھی آپ کے صدقے میں ملی ہے، داماد بھی آپ دلائیے. جب اتنی مومنہ بیٹی دیتی ہے تو داماد بھی آپ دلائیے. کہاں رشتہ لے کر جاؤ، جہاں بھی جاؤں گا وہ اپنی مرضی کا داماد دلا دے گا، داماد بھی آپ دلائیے. توجہ، جب آپ نے دخل الباب کیا اور آدھے سیب کی اجازت مانگی تو میرے والد سمجھ گئے کہ آپ آدھے سیب کی اجازت لینے نہیں آئے، میرے مولا نے آپ کو میرے دروازے میں بھیجا ہے. میرے مولا نے آپ کو میرے دروازے میں بھیجا ہے نا. اب جگہ لیجیے گا، طبیعت کو بلند ہو جائیے گا. جتنی طاقت سے پڑھوں اتنی طاقت سے جواب دیجیے گا. نہیں توجہ دی بھائی، اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. بھی پریشان کرتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو انسان پورا باغ بھی ہضم کرتا ہے. سلامت رہیے. ایمان ہی کو تو مسئلہ ہے، بے ایمانی و خیانت کاری کے تو مسائل ہیں. اب آ جائیے خطبے کی طرف. کیا فرمایا شہزادی؟ پوری توجہ ہاتھ سمیٹ لیجیے. وَأَشْهَدُ أَنَّا، اب جس کی تاریخ پر جتنی نظر ہے وہ ذرا جلدی بتا دے گا. وَأَشْهَدُ أَنَّا أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. کیا فرمایا شہزادی نے؟ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. پھر سن لیجئے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. پھر سنیے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. بھائی کوئی ہوتا دربار میں جو کہتا کہ صرف آپ ہی کا باپ نہیں، فلاں کا باپ بھی محمد ہے، فلاں کا باپ بھی محمد ہے. کوئی تو ہوتا جو کہتا، مگر کسی کی آواز نہیں آئی شہزادی کے مقابلے کے. نہیں آپ کی باپ نہیں، میرے باپ بھی محمد ہے، میرے باپ بھی محمد ہے. یہ کہہ کے شہزادی نے بتایا کہ صرف میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، کوئی اور اس کی بیٹی نہیں ہے. کوئی اور بیٹی ہوتی تو آ جائے، دعوی ملکیت پیش کرے، دعوی وراثت پیش کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف فاطمہ کا باپ اللہ کا رسول ہے،
چلیے ہمارا بہت بڑا دل ہے، مان لیتے ہیں کہ اور بھی تھی رسول کی بیٹیاں، بڑے دل والے لوگ ہیں ہم، لیکن اگر اور بھی تھی رسول کی بیٹیاں، یہ مانتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ رسول کھڑے صرف فاطمہ کے لیے ہوتے تھے، آئے تطہیر صرف فاطمہ کے لیے آئی، آئے مقدس صرف فاطمہ کے لیے آئی، مباہلے میں صرف فاطمہ گئی، آئے تطہیر صرف فاطمہ کے لیے آئی۔ اس کا مطلب جملے پہ توجہ دیجیے گا، درست کرنے جا رہا ہوں، یعنی محمد کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں۔ توجہ چیزوں بات پہنچے تو بتائیے گا، رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں، رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں۔ کون رسول؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، قلم اول، علم اول۔ یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب جملہ آئے گا ہو جائے، جب علم اول باپ کی بیٹیاں رسول جیسی نہیں، جب علم اول باپ کی بیٹیاں رسول جیسی نہیں، تو کسی جاہل باپ کی بیٹی رسول جیسی کیسے ہوگا؟ ایک سوال پڑھیں بالکل کے بعد محمد باپ کی بیٹی جب فاطمہ جیسی نہیں، تو کسی جاہل باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے گی؟ یہ شہزادی فرما رہی ہے اور مسلسل فرما رہی ہے، اور آگے فرماتی ہیں شہزادی پوری توجہ، ابتعث اللہ اتماما لامرہ، ایک امر کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے میرے بابا کو مبعوث کیا، سماہ قبل ان اجتبلہ، پیدا کرنے سے پہلے نام رکھا، واصطفاہ قبل ان یبعثہ، بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ بنایا۔ شہزادی کی اس بات کی گواہی اور دلیل قرآن مجید کی آیت بھی دے رہی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہارے سارے امر اور کتابوں کی گواہی دے گا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لے کے آنا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، بہت بلندی تک لے کے جانا ہے۔ اس رسول پر ایمان لے کے آنا، یعنی آدم سے کہا جا رہا ہے تم نبی پر ایمان لانا، نوح سے کہا جا رہا ہے تم نبی پر ایمان لانا، ابراہیم سے کہا جا رہا ہے تم نبی پر ایمان لانا، اسماعیل سے کہا جا رہا ہے تم نبی پر ایمان لانا، 1,23,999 انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی پہ ایمان لے کر آنا۔ جو ایمان لائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مومن۔ اور مومن اور نبی کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا من المؤمنین بانفسہم، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ توجہ، آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تم بن جاؤ مومن نبی کے، اس کا مطلب کیا ہوئے؟ آدم مومن نبی کے، نوح مومن نبی کے، ابراہیم مومن نبی کے، اسماعیل مومن نبی کے، اسحاق مومن نبی کے۔ پوری طاقت سمیٹ لیجیے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ 1,23,999 انبیاء مومن ہوئے نبی کے، اور نبی سب کا کیا ہوا؟ مولا۔ قرآن کی نظر سے آدم کا مولا نبی، نوح کا مولا نبی، ابراہیم کا مولا نبی، اسماعیل کا مولا نبی، اسحاق کا مولا نبی، یعقوب کا مولا نبی، یوسف کا مولا نبی، اسماعیل کا مولا نبی، موسیٰ کا مولا نبی، عیسیٰ کا مولا نبی۔ اس دن سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سلامت رہیے۔ بہت آرام سے اسی طرح سنتے سنتے چلے جائیے۔ اب آئیے، شہزادی فرما رہی ہے جب اللہ کو اپنے پاس بلانا ہوا اور وقت وفات قریب آیا تو فرشتے آئے۔ فرشتے اپنی انجمن کے سائے میں بڑے عزت و احترام سے
میرے بابا کی روح اللہ تک لے گئے. بھائی دیکھیے دنیا کہتی تو پھرتی کہ ہمیں رسول سے محبت ہو، لیکن اس محبت کے بھی بڑے راز ہیں. اب میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں آواز سے آواز ملا کے بتائیے گا کہ دنیا والوں کی محبت رسول سے اور ہے، آپ کی محبت رسول سے اور ہے. ایک شخص ہے کوئی لکھنؤ میں مثلا کام کرتا ہے، اس کی جاب ہے. وہ ایک دن دیکھا آپ نے اس کو 2 دن 3 دن 4 دن ٹہلتے ہوئے. مثلا رضا صاحب نے پوچھ لیا کہ بھئی 4-5 دن ہو گئے تم اپنے کام پہ نہیں پلٹے رہتا ہو. اس نے کہا وکیل صاحب ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈرتا ہوں کہیں ادھر میں نکلوں ادھر ابا نکل جائے. رضا صاحب کیا سوچیں گے کہ بھئی بیٹے کو باپ سے محبت بہت ہے، یہی سوچیں گے کچھ اور سوچیں گے. پھر 2-4 دن بعد پھر بیٹے صاحب ٹہل رہے، انہوں نے پھر پوچھ لیا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا. ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ آپ بیٹے کو باپ سے محبت ہوگا. اتفاقاً اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. توجہ سے دل لگا کے بات سنیے گا، دنیا کو بتائیے گا آپ کی محبت اور ہے، دنیا کی محبت اور ہے. انتقال ہو گیا اور رضا صاحب پہنچے شریک ہونے کے لیے. ایمانداری سے بتائیے سب سے پہلے جا کے یہ کسے تلاش کریں گے؟ اسی بیٹے کو جو 10 دن سے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمیں باپ سے محبت ہو، ہمیں باپ سے محبت ہو. اب یہ جو گئے انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا ہے، سارا الہ آباد ہے، وہ بیٹا نہیں ہے جو 10 دن سے اعلان کرتا پھر رہا تھا. انہوں نے دیکھا غسل ہو رہا ہے، بیٹا نہیں ہے. کفن دیا جا رہا ہے، بیٹا نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہے. دفن ہو رہا ہے، بیٹا نہیں ہے. تب ان کے ذہن میں خیال آیا، جملہ رائے گا نہ ہونے دیجیے گا، تب ان کے ذہن میں خیال آیا بھائی بیٹے کو باپ سے محبت نہیں تھی. اگر باپ سے محبت ہوتی تو غسل کے وقت ہوتا، کفن کے وقت ہوتا، جنازے کے وقت ہوتا، دفن کے وقت ہوتا. اس لیے کہ جسے محبت ہوتی ہے کبھی جنازہ چھوڑ کے نہیں ہوتا. سلامت رہیے، جیتے رہیے. جسے محبت ہوتی ہے کبھی جنازہ چھوڑ کے نہیں بھاگتا. انہوں نے دیکھا بیٹا گیا کہاں بھی، وہ یہاں نہیں ہے. انہیں کسی نے اطلاع دی کسی کچہری وچہری میں بیٹھا ہے. یہ پہنچے پیچھے پیچھے دیکھا بیٹا تو ابا کی جائیداد کے کاغذات نکلوا رہا ہے. تبھی نے احساس ہوا بیٹے کو باپ سے محبت نہیں تھی، باپ کی دولت سے محبت تھی. بیٹے کو باپ سے محبت نہیں تھی، باپ کی دولت سے محبت تھی. یہ سارے لوگ جو گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے کہتے ہیں نا ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ان سب کو تاریخ کے جھروکے سے ہم نے چھان کے دیکھا ہے. نہ کوئی غسل کے وقت تھا، نہ دفن کے وقت تھا، نہ جنازے کے وقت تھا، نہ دفن کے وقت تھا. ہم نے تاریخ کی گلیوں سے جھان کے دیکھا کہ یہ سارے لوگ کہاں تھے. تب ہمیں پتا چلا کسی کالی کوٹھی میں بند تھے. تب ہمیں احساس ہوا ان لوگوں کو رسول سے محبت نہیں، رسول کی حکومت سے محبت ہے. ایک سوال پڑھیں رسول کے بعد محمد میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ ہمارا موضوع گفتگو فرق نہیں، خطبہ فرق. بس ایک اشارہ دیتا ہوا چلوں آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ مجھے مولا علی کی طرف آنا ہے. کیونکہ خطبے کے بعد مولا علی نے بھی چرا کی ہے، وہ چرا بھی سن لیجیے گا، بڑی عظیم چرا ہے مولا کائنات.
خطبے کے بعد وہ بھی سناتا تھا، پوری نہیں سناؤں گا، صرف دو جملے۔ شہزادی نے جا کے میری مل گیا تھا، انہوں نے کہا کہ گواہ لائیے، کل میں پوری بات بیان کر چکا ہوں کہ شہزادی سے گواہ مانگا کیسے جا سکتا ہے، گواہ لائیے۔ شہزادی نے گواہ پیش کر دی، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے۔ ایک دلچسپ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی دلچسپ، اس میں بھی ہے یہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فیض الافغان، اور بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ شیعت میں۔ شہزادی نے جب گواہ پیش کیے تو جو صاحب تخت بیٹھے تھے انہوں نے ایک ورق لکھ دیا، تحریر لکھی کہ یہ فدا کافی کا ہے، پوری توجہ سے سنیے گا بات اور اپنے عقیدے پہ اترائیے گا۔ انہوں نے تو لکھ دیا کہ فدا کاف کا ہے، دوسرے صاحب نے لے کے پھاڑ دیا۔ یہ پھاڑنا خود ایک الگ باب ہے، اس میں پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ گفتگو نہیں۔ پہلے نے لکھ دیا، دوسرے نے پھاڑ دیا، نہیں توجہ دی، پہلے نے لکھا، دوسرے صاحب نے پھاڑا۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کسی کو برا مت کہا کرو، سب کی مان لیا کرو، توجہ عزیزو، سب کی مان لیا کرو، سب کی مان لیا کرو، جو بھی آپ سے کہے نا سب کی مان لیا کرو، اس سے مقدمہ فدق پیش کر کے کہا کیجئے اس میں بتائیے پہلے کی مانے کہ دوسرے کی مانے۔ اس میں بتائیے کیا کہنا بابا کس کی مانے۔ شہزادی نے پھر وراثت کا دعویٰ پیش کیا، ملکیت کا دعویٰ جب رد ہو گیا تو شہزادی نے پیش کیا وراثت کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی سے سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ شہزادی نے کہ معاذ اللہ اتنی جلدی میرے بابا پہ اتنا بڑا الزام، میرا بابا قرآن کی مخالفت کرے گا جبکہ قرآن میں ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی، اس کا مطلب نبی وارث بنتا بھی ہے نبی وارث بناتا بھی ہے۔ انہوں نے آیت پیش کی، انہوں نے حدیث پیش کی، شہزادی نے پھر آیت پیش کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یاد کر لیجیے حدیث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث۔ حدیث گڑھی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، صحیح نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں جو مانتے ہیں۔ محشر کے میدان میں وہ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، جیسے آپ کو یہاں مزہ آتا ہے ویسے ہی محشر کے میدان میں آئے گا۔ توجہ، اب مزہ کیا آئے گا؟ اگر بات پہنچے تو لگنا چاہیے کہ جیسے محشر کا منظر یہ بھی برپا ہو گیا ہے، اگر بات پہنچ جائے۔ بھائی کیا حدیث گڑھ کے سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، لیکن بہت سے لوگ ایسے جو مانتے ہیں۔ محشر کے میدان میں وہ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، وہاں پہ ان کی حالت دیکھ کر آپ کو مزہ بہت آئے گا۔ اب مزہ کیا آئے گا وہ سن لیجیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے۔ کس کو بنائیں گے؟ تو جنت کا وارث کون ہوگا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ جنت کا وارث متقی ہوگا، اس میں نکتہ یہ ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ جائیے اللہ کے لیے، جس تک بات پہنچ گئی اس کی ذہانت کو سلام، جو نہیں پہنچے انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ آپ کی کھلی ہوئی زبان، بولتی ہوئی زبان، اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو دار نہیں، شہزادی کی وکالت میں اٹھیں گے اگر بات پہنچ جائے۔ بھائی ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ محشر کے میدان میں وہ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، وہ جائیں گے رسول کے پاس، یا رسول اللہ دلوائیے جنت، یا رسول اللہ دلوائیے
تشریف لے آئے. اس کے بعد جرا کی مولائے متقیان امیر مومنان، اس جرا کا بس ایک جملہ آپ سماعت کرنا. مولا نے حاکم اللہ سے پوچھا، پوری توجہ سے سنیے گا، دل کی گہرائی میں باتوں کرے تو بتا دیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے، سن رہے ہیں، کوئی شخص، اب یہ کیس مولا علی لڑ رہے ہیں شہزادی فاطمہ کی طرف سے، کوئی تمہارے پاس آئے اور آ کر شہزادی فاطمہ کی شکایت کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فاطمہ نے یہ غلط کام کیا ہے، بہت آرام سے سنا رہا ہوں تاکہ بات ہر بچے تک پہنچے، تو تم کیا کرو گے؟ اگر کوئی مسلمان آئے اور آ کر کہے کہ شہزادی نے معاذ اللہ یہ غلط کام کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہ جیسے اور خواتین کو سزا دیتے ہیں ویسے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم فاطمہ کو سزا دیں گے مسلمان کی گواہی پر. مولا علی کا چہرے کا رنگ بدلا اور مولا علی نے اشارہ کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے. بات بڑے آرام سے کہی ہے، مگر جتنے آرام سے آپ نے بات سنی اتنے آرام سے سننے کی تھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم کافر ہو جاؤ گے. کہ میں کیسے کافر ہو جاؤں گا؟ اب دلیل سنیے مولا کی. کہ میں کیسے کافر ہو جاؤں گا؟ کہ تم اس لیے کافر ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کی گواہی کے مقابلے پر انسان کی گواہی مان لو گے. اللہ کی گواہی کے مقابلے پر انسان کی گواہی مان لو گے، جبکہ اللہ نے فاطمہ کی عصمت کی گواہی آیت تطہیر کی شکل میں رکھ دی ہے. فاطمہ کی عصمت کی گواہی آیت تطہیر کی شکل میں اللہ نے رکھ دی ہے. اب آئیے آیت تطہیر جب ہم دیکھتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے اور میں روزانہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں. سورہ احزاب میں تقریباً 32ویں آیت سے آیت تطہیر، 31ویں یا 32ویں آیت. جب آیت تطہیر کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو آیت تطہیر جانتے ہیں اور خدا کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں، وہ محسوس کریں گے میری بات کو. اہل ادب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اب جب بات بیان کروں گا تو انشاءاللہ ان تک پہنچے گی. آیت تطہیر جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت تطہیر کے آگے پیچھے ازواج رسول کا تذکرہ ہے. ازواج رسول کا تذکرہ. اسی سلسلے میں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کو یہاں غلط رکھ دیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے، حالانکہ ہم قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں. پوری توجہ. آیت ازواج سے بات کرتے کرتے اہل بیت کا تذکرہ ہے، پھر اہل بیت کے تذکرے کے بعد پھر ازواج سے گفتگو ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیت تطہیر کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے. پوری توجہ. ادب میں ایک صنعت ہے جسے صنعت التفات کہتے ہیں. مجلس پڑھ رہا ہوں میں اور مجلس پڑھتے پڑھتے کہوں کہ امن صاحب پانی دے دیجیے اور پھر مجلس پڑھنے لگوں. اس توجہ کا ہٹنا اور پھر بات آپ کی طرف متوجہ ہو کے کہنا، اس صنعت کو صنعت التفات کہتے ہیں. یہ گفتگو میں بہت زیادہ آتی ہے. آپ 4 لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اچانک توجہ ہٹی، کسی اور کی طرف گئی، توجہ ہٹتے ہی موضوع بدل جاتا ہے، پھر واپس توجہ مل گئی، پھر موضوع بڑھانا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات اس طرح کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت التفات. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ شیعہ ہیں، نماز پڑھا کیجئے، روزہ رکھا کیجئے، خمس نکالا کیجئے. آپ حضرات میں صاحب کو دیکھنے لگے، میں تو ان کو کیا دیکھ رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے یہ خمس نکالتے ہیں. اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت التفات. اور قریب ہو جاؤ، ایک باپ 2 بیٹوں کے سامنے کھڑا ہے، ایک کو ڈانٹ رہا ہے، بہت تمہاری شیطانیاں سن رہا ہوں، ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے ہو کلاس میں جا کے، تمہارے ٹیچر تمہاری شکایت کر رہے تھے. وہ بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے لگے،
باپ کیا کہے گا؟ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی سب تعریف کرتے ہیں. توجہ بھائی، اگر آپ تک بات نہ پہنچی تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی. مجھے لگے گا کہ مجھ سے ہی کچھ کمی رہ گئی تو میں اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا پایا. افسوس کچھ نہیں ہوگا، افسوس بس یہ ہوگا کہ اچھی بات تھی میں سمجھا نہیں پایا. اگر مجھے افسوس نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں تو پوری طاقت سے بتائیے گا کہ کہاں تک بات پہنچی ہے. بڑی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں. بھائی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے باپ، پڑھا کرو لکھا کرو. ٹیچر تمہاری شکایت کر رہا تھا، وہ دوسرے کو دیکھنے لگے. ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، محلے والے بھی تعریف کرتے ہیں، استاد بھی تعریف کرتے ہیں، یہ اچھا بچہ ہے. اس سند کو کہتے ہیں سند اتفاق. بس حفیظ اور سنبھالیے گا بات، اگر پہنچے تو بتائیے گا. اسی سند کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. اے نبی کی بیویو، گھر میں رہا کرو، باہر نہ نکلا کرو، جہالت کی طرح تزیین نہ کیا کرو. اور اہل بیت، ہماری ذمہ داری ہے یہ ہر برائی سے دور ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہر برائی سے دور ہے. اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. دنیا یہ کہتی ہے آیے تطہیر کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آیے تطہیر کو یہی ہونا چاہیے تھا تاکہ ہر کسی کو اپنی حیثیت پتا رہے. ایک سارا پہے مل جل کے بعد محمد سلامت رہیے. اب آئیے کیا ہے آیے تطہیر؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. رزق کیا ہے جس سے دور رکھنا ہے اللہ کو؟ آخری بات تو یہ انشاءاللہ بات سمجھ جائے جو تمام ہو جائے گی. رزق کیا ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ اس کی 95 آیت 95 اللہ ارشاد فرماتا ہے. رزق آپ نے بہت سنے ہوں گے، آج مجھ سے بھی سن لیجئے قرآن کی نظر میں رزق کون ہوتا ہے. توجہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، یہ جتنے بھی لوگ جنگ سے بھاگے تھے یہ سب تمہارے پاس آ رہے ہیں. تو پروردگار پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ کرنا نہیں ہے. فَعَرِضُوا عَنْهُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان سب سے اپنا چہرہ پھیر لینا. توجہ، پروردگار کیوں چہرہ پھیر لوں؟ کیوں منہ پھیر لوں؟ اس لیے پھیر لینا کہ یہ سب رزق ہیں. نہیں توجہ، یہ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کا تعارف قرآن میں یہ ہے کہ رزق وہ ہے جس سے معصوم اپنا منہ پھیر لے. چاہیں گے آخری پر تک بات پہنچے تو بتائیے گا رزق کون ہوا؟ جس سے معصوم اپنا، اب جس کی تاریخ پہ نظر ہے بہت جلدی مجھے بتائیے گا پوری طاقت سے ساتھ. جس سے معصوم منہ پھیرے وہ رزق، جس سے معصوم منہ پھیرے وہ رزق، جس سے معصوم منہ پھیرے وہ رزق. بھائی جنگ کا مرکز ہے رسول. جنگ کے اعتبار سے رزق وہ جس سے رسول منہ پھیرے. آیہ تطہیر کی مرکز ہے فاطمہ. آیہ تطہیر کے اعتبار سے رزق وہ جس سے فاطمہ منہ پھیرے. سلامت رہیے، آخری پر تک توجہ، بات پہنچے تو بتائیے گا آیہ تطہیر کے اعتبار سے رزق کون؟ جس سے فاطمہ منہ پھیرے. آیہ تطہیر کے اعتبار سے رزق کون؟ جس سے فاطمہ منہ پھیرے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور جو رزق ہیں ان کی منزل جہنم ہے. توجہ، پوری طاقت سے پڑھوں گا آخری جملہ، پوری طاقت سے جواب دینا ہے. جو رزق ہے ان کی منزل جہنم ہے. جو رزق ہے ان کی منزل جہنم ہے. جو رزق ہے ان کی منزل جہنم ہے. دنیا کہتی ہے فاطمہ پھرک لینے گئی تھی، پھرک لینے گئی تھی، پھرک لینے گئی تھی. فاطمہ دربار میں صرف پھرک لینے نہیں گئی تھی، جہنمی کو جہنم کا پروانہ دینے.
اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ بس عزیزان، چھوٹا موٹا سانحہ نہیں تھا۔ اس کے آگے انشاءاللہ کل عرض کریں گے جو شہزادی نے کل کے بیان میں قرآن مجید کا تعارف شہزادی نے پیش کیا ہے۔ توحید بتا دی، نبوت آج ہو گئی، کل انشاءاللہ بیان ہوگا اس حصے کا جس حصے میں شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا ہے اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، سب کے اسباب بیان کیے ہیں کہ نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، زکات کیوں واجب ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس جو اس سلسلے کی انشاءاللہ تیسری مجلس ہوگی، کل انشاءاللہ میں موجود رہوں گا اور انشاءاللہ آپ بھی موجود رہیے گا۔ فاطمہ گئی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا جب گئی تھی ضعیف نہیں تھی، جب آئی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ ایسا سانحہ نہیں تھا۔ یعنی شہزادی فاطمہ کو کس بات کا صدمہ ہوا؟ فاطمہ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اس لیے صدمہ ہوا، فرق نہیں دیا اس لیے صدمہ ہوا؟ کیا نہیں، فاطمہ سے تحریر مانگی گئی، پورے دربار میں تحریر ڈھونڈتی رہی، فاطمہ فیصلے کے انتظار میں کھڑی۔ دل پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے، بابا کی تحریر دربار میں ڈھونڈتی رہی اور فاطمہ فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی۔ تحریر ڈھونڈتے ڈھونڈتے شخص کے پاس آئے، اس نے تحریر کو چاک کر دیا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تحریر چننے فاطمہ بیٹھی تو ضعیف نہیں تھی، تحریر چن کے اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ آئی واپس، مولا علی نے آگے بڑھ کے کہا دربار میں مت جانا، کیا ضرورت ہے؟ فاطمہ چپ رہی۔ حسن و حسین آگے بڑھے، فاطمہ چپ رہی۔ فاطمہ کی بیٹی زینب نے کہہ دیا کہ اماں دربار میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ فاطمہ تڑپ گئی، تڑپ کے جلدی سے بازوؤں کا بوسہ لینے لگی اور لے کے کہا میری بیٹی زینب کوئی بھی دربار کا نام لیا کرے تو اپنی زبان سے دربار کا نام نہ لیا کرے۔ آج کم سے کم میں دربار میں گئی تھی، صحابیوں کا مجمع تھا، کل جب تو دربار میں جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں کربلا کے۔ عزیزانو، اہل بیت کے خاندان میں رشتوں کو بڑی عظمت ملی ہے، جتنے بھی پیار محبتیں آپ کو ملی ہیں سب اہل بیت کے گھرانے سے۔ بھائی بہن کا پیار، بہن بہن کا پیار، باپ بیٹی کا پیار، کتنے عظیم رشتے ہیں جانتے ہیں؟ مولا کائنات نے جب جناب زینب کی شادی کی ہے جناب عبداللہ سے، تو بلا کے کہا عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں، دنیا میں باپ بیٹیاں بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسے باپ بیٹی نہیں ہیں۔ عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ اگر کبھی ایسا ہو کہ حسین کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے اور زینب تم سے اجازت لینے آئے تو دیکھو انکار نہ کرنا، اجازت دے دینا۔ اگر تم انکار کرو گے تو زینب جائے گی نہیں، رک جائے گی، لیکن عبداللہ یاد رکھنا ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، زینب کی روح زینب کا بدن چھوڑ دے گی۔ آپ کی آواز سے بولیں گے، سنیں گے بھائی بہن کا پیار کیا ہے؟ رخصت ہو گئی جناب زینب چلی گئی۔ ہمارے یہاں بھی رسم ہے جب کوئی رخصت ہو کے لڑکی جاتی ہے تو کہیں ایک دن کے بعد کہیں 2 دن کے بعد گھر والے لینے کے لیے جاتے ہیں سسرال بیٹی کو۔ عرب میں جو رسم تھی کہ 3 دن کے بعد ماں جایا کرتی تھی بیٹی کا حال چال لینے کے لیے۔ مولا کائنات نے فضا کو بھیجا، جاؤ جن کی آنکھیں ابھی تک خشک ہیں بغیر آنسوؤں کے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کے وسیلے سے دعا کر لیں کہ پروردگار شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔
اور یہ سوچ کے مجلس میں رویا کریں نہ جانے کس کی یہ آخری مجلس ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کم سے کم جب حسین سے ملاقات ہو تو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ملاقات ہو حسین سے. معلوم نظر آؤ کئی فضا جناب زینب مصلی پہ بیٹھی تھی, نماز ختم ہوئی, فضا پہ نظر پڑی, چیخیں مار کے رونے لگی جناب زینب. فضا نے کہا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ تو میں آ گئی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کو سنبھال کے سنیے گا. معلوم ہے جناب زینب نے کیا کہا؟ اما فضا کیسے نہ رو, 3 دن ہو گئے ہیں, میں نے 3 دن سے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. سوچ سکتے ہیں یہ حسین جس سے 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی, وہ حسین جب کربلا کے میدان میں ذرا خیمہ پہ آیا ہوگا اور آگے کہا ہوگا اچھا بہن زینب خدا حافظ, تو زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ زینب نے باہوں کو گلے میں ڈال دیا, بھیا کو خیمے میں بلا لیا کہ بھیا ایسے نہیں جانے دیں گے, پہلے دل کی حسرت نکالیں گے. پہلے حسین سے لپٹ گئی, کوئی حسین کا ماتھا چوم رہا ہے, کوئی حسین کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. اس منظر میں کہیں سکینہ نہیں ہے. آخری جملے ہیں مسائل تمام ہے. اس منظر میں کہیں سکینہ نہیں ہے. سکینہ دیکھ رہی ہے بھائی بہن کا کیا پیار, بھائی بہن کے درمیان کچھ 4 سال کی بچی کو کیا پوچھے گا. سکینہ نے سوچا بابا جب بھی نکلیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر ہی تو جائیں گے, میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہوں, جب بابا نکلیں گے تو میں یہیں سے رخصت ہو جاؤں گی. حسین نکلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہاں حسین کا قد, کہاں 4 سال کی بچی سکینہ. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جا رہے ہیں بابا. حسین نے کہا ہاں بیٹا جا رہا ہوں. بابا جانے سے نہیں روکوں گی, بس ایک کام کر دیجئے بابا. کہا بولو بیٹا کیا کام؟ کہا بابا جا رہے ہیں تو آخری مرتبہ میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, سکینہ کو سینے پہ لٹایا. سکینہ کو اس بات کا علم تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے, جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دستے شربت رکھا جاتا ہے. آخری جملے ہیں مسائل تمام ہے. یہی وجہ ہے امیر ابن مسلم نے دیکھا کہ ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, ایک طرف کو توڑے جا رہی ہے, ہوا کے سہارے سہارے, ہوا کی وجہ سے دامن کی آگ بھڑک رہی ہے. امیر ابن مسلم نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بچی ہو؟ امیر ابن مسلم نے کہا اس بچی نے ایسا سوال کیا کہ میرا دل تڑپ گیا. اس بچی نے سوال کیا اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے کو نہیں مارے گا؟ امیر ابن مسلم کہتا ہے میں 2 تماچے مار لیا تھا. وہ بچی پلٹ کے جواب دیتی ہے میرا باپ کہا کرتا تھا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دستے شربت رکھا جاتا ہے. اے شیخ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں, جب سے میرا بابا مرا ہے جو بھی مجھے مل رہا ہے تماچے مار دے رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بچی یتیم ہو گئی, اس کے سر پہ دستے شربت میں رکھا ہے. اللہ لعنت اللہ علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم